چیز خود سے نہیں بنی ہے, کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دیے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے, اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک تو خود اس کے دماغ کی پیداوار ہے, اس میں اللہ کا کیا قصور؟ سر میری ایک منٹ بات سننے کی زحمت کریں گے سر؟ میں تو سن رہا ہوں آپ جی. جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں, اتنا زبردست ٹائپ کا بنا ہوا ہے, اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا, ابھی یہ وجود رکھتی ہے, تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا, بٹ اس کے خلاف بھی فلسفی ہے نا سر, کیا ہے وہ الہاد ہے, مجھے بتا دیجیے وہ فلسفی کیا ہے, اس کے خلاف الہاد ہے نا, الہاد ہے, ایگنوسٹک. ملحد تو خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے. وہ تو کہتا, لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. لیکن کیا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ ایک دم کنفیوژن کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بھائی اگر سامنے والا کہہ رہا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, تو وہ اس کی عقل کا قصور ہے, یا پھر دلیل دے, ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لاجواب ہو جائیں. آج تک ایک دلیل تو دی نہیں کسی ملحد نے. میں اپنا کچھ ملحدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے, خدا موجود ہے, 10 دلیلیں ہم نے دے دی, تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے. وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں, دعویٰ تو آپ کا ہے, ہم کیوں دلیل دیں, چونکہ اس کے پاس ہے نہیں, اس لیے وہ ادھر ادھر کے بہانے کرتا ہے. آپ کسی بھی ملحد سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجئے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے, تو جو ملحد ہے سر اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے, یا اس کا ثبوت نہیں ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ برابر ہوتی ہیں سو تو نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں, کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے. تو یہ جو ملحد ہیں تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو کھو چکے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کامن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اس میں اللہ کا قصور ہے. لیکن ملحد سے بھی ہم سنے ہیں سر, وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ کو مانتا ہے نا اس کے پاس عقل نہیں ہے, وہ سوچتا ہی نہیں ہے. جیسے آپ اچھا, تو یعنی آپ یہ دیکھیں, چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں. جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے, یہ ملحد کا دعویٰ. اس بے عقلی کے باوجود گاڈ کو, خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا انبار لگا دیا خدا کے وجود پر. ٹھیک ہے, انبار لگا دیا, اتنی دلیلیں ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے. اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی. تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر؟ جو دلیل دے گا, دینے والا ہے وہ عقل مند ہے, یا جو بغیر دلیل کے بعد؟ کو سلام, نمستے, ست سری اکال, گڈ ایوننگ. یہ ملا جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملحد جو ہے وہ بے وقوف ہوتے ہیں, بے عقل ہوتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہوتی, ان کو اللہ جو ہے نظر نہیں آتا, اور ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے پاس چشمہ ہے جو اللہ کو دیکھ لیتا ہے دور سے. ٹھیک ہے, ان کے پاس عقل بھی ہے, چشمہ بھی ہے, اور یہ دنیا کی سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ سائنٹیفک قوم ہے. آج دوستو یہ سوچو کہ ان کے پاس آج یوٹیوب کافروں کا بنایا ہوا, جو اسلام میں حرام ہے, اسلام میں پکچر بھی حرام ہے, لیکن اسلام کو بچانے کے لیے ان کو کافر کے بنائے ہوئے یوٹیوب پر آنا پڑا, کافروں کا موبائل یوز کرنا پڑا. ایک سوئی بنانے کی ٹیکنالوجی نہ نبی کے پاس نہ ان کے اللہ کے پاس. یہ ہر چیز جو ہے گاڑی سے لے کے, یعنی کہ سوئی سے لے کے ٹرین تک, یہ کافروں کی بنائی ہوئی یوز کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں یہ عقل کی. دیکھو اتنا دماغ ان کے پاس ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملحد ثبوت دے اللہ کے نہ ہونے کا, یعنی کہ جو منع کر رہا ہے وہ ثبوت دے, اور جو کہہ رہا ہے وہ ثبوت نہ دے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارے ثبوت دیے ہیں. بھائی ہم نے تو کہیں ثبوت دیکھا نہیں ابھی تک آپ کا. اب ان کے پاس اللہ کے ہونے کے بہت سارے ثبوت ہیں, ایسا انہوں نے بولا. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملحد وہ نہ ہونے کا ثبوت دے کہ اللہ نہیں ہے. اب دوستوں ہم ان کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نہیں ہے. دیکھو بھگوان یا گاڈ کے بارے میں ہم نہیں جانتے زیادہ,
हम जानते हैं तो अल्लाह के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम इस्लाम में पैदा हुए हैं। हम गारंटी से कह सकते हैं कि ये जो कुरान वाला अल्लाह है, इस्लाम वाला, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मौजूद नहीं है। इसका सबूत हमारे पास है, और सबूत है इसका कुरान। पूरा कुरान इसका सबूत है कि अल्लाह नहीं है, क्योंकि कुरान के अंदर जो आयतें हैं वो खुद बता रही हैं कि मैं अल्लाह का कलाम नहीं हूँ। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक आयत दिखा देता हूँ। देखो, ये आयत है सूरा अनफाल, यानी कि सूरा नंबर 8 आयत नंबर 1। ये बोल रही है आयत कि मैं अल्लाह का कलाम नहीं हूँ। देखो, इसमें लिखा है जी, यसअलूनका अनिल अनफाली कुलिल अनफालु लिल्लाहि वरसूली फत्तकुल्लाहा व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतिउल्लाहा व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ रसूल, तुमसे लोग अनफाल माले गनीमत के बारे में पूछा करते हैं, तुम कह दो कि अनफाल मखसूस खुदा और रसूल के वास्ते है, तो खुदा से डरो और अपने बाहमी आपसी मामलात की इस्लाह करो, और अगर तुम सच्चे ईमानदार हो तो खुदा और यानी कि खुदा और उसके रसूल की इताअत करो। यानी कि देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सूरा अनफाल है, अनफाल का मतलब होता है लूटा हुआ माल। जब ये काफिरों पर हमले करते थे, उनका माल लूट के लाते थे, उनकी लोडियां पकड़ के लाते थे, वो सारा का सारा माले गनीमत उसको बोला जाता है, यानी कि लूटा हुआ माल, माले गनीमत, वो सब इनका हो जाता था। ठीक है, क्योंकि कुरान के अंदर लूटा हुआ माल भी जायज है और लोडियां भी जायज है काफिरों की। तो यहाँ पर जो है ये अल्लाह जो है लूट के माल में ये बोल रहा है कि जो अनफाल है, माले गनीमत है, वो अल्लाह और उसके रसूल का है, यानी कि बाकी किसी का उसमें हिस्सा नहीं है। ये वाला माल जो है मोहम्मद साहब को खुद पूरा का पूरा रखना था, इसलिए उन्होंने इसमें आयत लाई और इसमें जो है बोल दिया कि वो अल्लाह का और ये उसके रसूल का ही है, बाकी किसी का नहीं है। यानी कि अब आप सोचो दोस्तों कि कोई अल्लाह लूटे हुए माल में अपना हिस्सा कैसे बता सकता है, अपना हिस्सा कैसे ले सकता है लूटे हुए माल में, और लूट के माल का जो हिस्सा है वो अल्लाह करेगा क्या? भाई अल्लाह इसको लेके क्या करेगा लूटे हुए माल को? और कोई खुदा किसी काफिर को या किसी इंसान को लूटने की परमिशन क्यों देगा भाई? देखो, इससे बड़ा सबूत क्या है दोस्तों? और इस तरह की आयतों से पूरा कुरान भरा पड़ा है, यानी कि 6632 आयतें कुरान में हैं, और सारी आयतें इसी तरह की उलट पटांग आयतें हैं दोस्तों, जिसमें बद्दुआएं भी दे रहा है काफिरों को, गाली भी दे रहा है अल्लाह। आगे उस पर वीडियो बनाऊंगा मैं। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।